السلام علیکم ناظرین، اسلامک انسائٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس سے پہلے اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور نماز کی سنتوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو مستحبات نماز، نماز کے مفسدات یعنی کن اعمال کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور مکروہات نماز یعنی کن امور کی وجہ سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، اور نماز توڑنے کے عذر کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک انسائٹ کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اب ہم بات کریں گے مستحبات نماز پر۔ نماز میں درج ذیل امور بجا لانا مستحب ہے۔ نمبر 1، قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا۔ نمبر 2، رکوع میں قدموں پر نظر رکھنا۔ نمبر 3، سجدے میں ناک کی نوک پر نظر رکھنا۔ نمبر 4، قعدہ میں گود پر نظر رکھنا۔ نمبر 5، سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں جانب کے کندھے پر نظر رکھنا۔ نمبر 6، جمائی کو آنے سے روکنا۔ نہ رکے تو حالت قیام میں دائیں ہاتھ سے منہ ڈھانک لیں اور دوسری حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پیٹھ سے۔ نمبر 7، مرد تکبیر تحریمہ کے لیے کپڑے سے ہاتھ باہر نکالیں اور عورتیں اندر رکھیں۔ نمبر 8، کھانسی روکنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 9، حی علی الفلاح پر امام اور مقتدی کا کھڑے ہونا۔ نمبر 10، حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اب ہم آپ کو مفسدات نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ بعض اعمال کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے، انہیں مفسدات نماز کہتے ہیں۔ نماز کو فاسد بنانے والے اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز میں بات چیت کرنا۔ نمبر 2، سلام کرنا۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 4، درد اور مصیبت کی وجہ سے آہ و بکا کرنا یا اف کہنا۔ نمبر 5، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا۔ نمبر 6، کسی کی چھینک پر یا رحمک اللہ یا کسی کے جواب میں یہدیکم اللہ کہنا۔ نمبر 7، بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ نمبر 8، اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا۔ نمبر 9، دیکھ کر قرآن پڑھنا۔ نمبر 10، کھانا پینا۔ نمبر 11، عمل کثیر یعنی کہ ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ نمبر 12، نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا۔ نمبر 13، کہے کے ساتھ ہنسنا۔ اب ہم آپ کو مکروہات نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بعض امور کی وجہ سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، یعنی نمازی اصل اجر و ثواب اور کمال سے محروم رہتا ہے، انہیں مکروہات نماز کہتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز کو مکروہ بنانے والے امور درج ذیل ہیں۔ ہر ایسا کام جو نماز میں اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا دے مکروہ ہے، یعنی داڑھی، بدن یا کپڑوں سے کھیلنا، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا، کمر یا کولہے وغیرہ پر ہاتھ رکھنا، کپڑا سمیٹنا، صدر ثوب یعنی کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کندھوں پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑی ہوئی رکھنا، انگلیاں چٹکانا، بولو براز یا ہوا کے غلبے کے وقت نماز ادا کرنا۔ اگر دوران نماز میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور وقت میں بھی گنجائش ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے۔ قعدہ یا سجدوں کے درمیان جلسے میں گھٹنوں کو سینے سے لگانا، بلا وجہ کھنکھارنا، ناک و منہ کو چھپانا، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنا، کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، پگڑی یا امامہ اس طرح باندھنا کہ درمیان سے سر ننگا ہو، کسی واجب کو ترک کرنا، مثلا رکوع میں کمر سیدھی نہ کرنا، قوما یا جلسے میں سیدھا ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا، قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر قرآن حکیم پڑھنا، رکوع میں قرأت ختم کرنا، صرف شلوار یا چادر باندھ کر نماز پڑھنا، امام سے پہلے رکوع سجود میں جانا یا اٹھنا،
قیام کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ قرآن حکیم پڑھنا، چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا، امام کا کسی آنے والے کی خاطر نماز کو بلا وجہ لمبا کرنا، قبر کے سامنے نماز پڑھنا، غصب کی ہوئی زمین، مکان یا کھیت میں نماز پڑھنا، الٹا کپڑا پہن یا اوڑھ کر نماز پڑھنا، بچکن وغیرہ کے بٹن کھول کر نماز پڑھنا جبکہ نیچے قمیض نہ ہو۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز توڑنے کے عذر کون کون سے ہیں۔ بلا عذر نماز توڑنا حرام ہے، البتہ چند حالتوں میں نماز توڑنا جائز ہے۔ مثلا مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑنا مباح ہے، جبکہ جان بچانے کے لیے واجب ہے، خواہ اپنی جان یا کسی مسلمان کی جان بچانا مقصود ہو۔ نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کھڑے کھڑے ایک طرف سلام پھیر دینا کافی ہے۔